بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو اور حسینی چینل دیکھنے والے تمام حضرات کو، حسینی چینل کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں عید سعید کی، کہ اس مبارک موقع پر آپ تمام حضرات کو عید سعید کی مبارکباد قبول ہو۔ دیکھیے، عید رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد جب اگلا دن آتا ہے 29 یا 30 روزے، تو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ یعنی عید کا دن خوشی کا دن ہے، عید کا دن مسرت کا دن ہے۔ اس کے لیے کسی نے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا آقا، آپ عید کے بارے میں کچھ فرمائیں اور عید کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ دیکھو، تمہارے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ تو یہ عید جو ایک بڑا مسلمانوں کا تہوار ہے، اور اللہ نے بھی اس دن کو ہمارے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، جس میں مسلمان روزے رکھنے کے بعد آپس میں گلے ملتا ہے، عید کی نماز پڑھتا ہے، اور قنوت کے اندر بھی ہم جو دعا کرتے ہیں وہ یہی دعا ہے کہ پالنے والے تو اس دن کو عید کا دن قرار دیا، اللہم جعلتہ للمسلمین عیدا۔ آج کا دن اور 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ، یہ دونوں دن ہمارے لیے عید قرار دیے گئے ہیں۔ مگر بے شک یہ دن عید کے دن ہیں، اللہ نے اس کو ہمارے واسطے خوشی کا دن رکھا ہے اور عید کا دن رکھا ہے، لیکن وہ جس نے امام بنا کے بھیجا، جس نے رسول بنا کے بھیجا، جس نے دین بھیجا، جس نے نماز کو فرض کیا، جس نے پورا اسلام، پورا مذہب بھیجا، یعنی ہمارا خالق، ہمارا مالک، وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ مگر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن پر لاکھوں درود و کروڑوں سلام، انہوں نے فرمایا، کیا خوب تشریح کی ہے۔ دیکھیے، تشریح قرآن کی، تشریح کلام الہی کی، صرف اور صرف اہل بیت ہی کر سکتے ہیں، اہل بیت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ دن تمہارے لیے عید کا ہے جس دن تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ یعنی اللہ اپنے بندے کو ایسا بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، جس سے کوئی خطا سرزد نہ ہو۔ وہی سب سے بڑی خوبی ہے، اور وہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہی سب سے بڑی کامرانی۔ عید کے دن مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن عید کا دن ہم کو ایک پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے، سب سے بڑا عید کے دن کا پیغام یہ ہے کہ عید کے دن گلے ملنے میں، عید کے دن سوئیاں کھانے میں، عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینے میں آپ آل رسول کو بھول نہ جائیے، آل رسول کو فراموش نہ کیجیے، اس لیے کہ وہ دن عید ہی کا دن تھا جس دن رسول کے دونوں نواسوں نے رسول اللہ سے فرمائش کی تھی کہ نانا جان، عرب کے بچے تو اپنے اپنے ناقوں پر گھوم رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ تو رسول اللہ شبیہ ناقہ بن گئے تھے، دونوں نواسوں کو پشت پہ بٹھایا، مسجد میں ہاتھ بڑھا کے چلنے لگے۔ تو کسی نے رسول اللہ کی تعریف کی، ایک آواز آتی ہے کہ بچوں کتنی اچھی سواری ہے تمہاری، کتنی اچھی سواری ہے۔ تو رسول اللہ ناراض ہو گئے، رسول اللہ بگڑ گئے، اس کو ڈانٹ دیا جو رسول کی تعریف کر رہا تھا۔ فرمایا، یہ کیوں نہیں کہتا کتنے اچھے سوار ہیں۔ یعنی تعریف ہو تو سواری کی تعریف بھی ہو، اور سوار کی تعریف بھی ہو۔ یعنی عید کے دن خوشیوں میں آپ بھول نہ جائیے، آپ رسول کو بھی یاد رکھیے اور آل رسول کو بھی یاد رکھیے۔ رسول کے دونوں نواسے
دونوں معصوم، دونوں امام، دونوں علی و فاطمہ کے بیٹے، دونوں کے نانا رسول خدا، دونوں کے باپ علی مرتضیٰ شیر خدا، دونوں کی ماں معصومہ خاتون جنت، اور دونوں خود جنت کے جوانوں کے سردار، جو اپنے نانا کے کبھی دوش پر ہیں، کبھی اپنے نانا کی پشت پر ہیں۔ وہ عید کا منظر تھا جب دونوں نواسے نانا کے دوش پر سوار تھے، اور شاعر نے تاریخ میں یہ منظر دیکھا کہ رسول عید کے دن مسجد میں اپنے دونوں نواسوں کو اپنے دوش پر سوار کیے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ ایک دوش پر حسین ہیں، ایک دوش پر حسن، ایک دوش پر حسین ہیں، ایک دوش پر حسن، چھوٹے بڑے ہیں پھر بھی برابر کی عید ہے، چھوٹے بڑے ہیں پھر بھی برابر کی عید ہے۔ تو یہ عید کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس مبارک دن ہم آپ تمام حضرات کو، اور خاص طور سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو، اہل بیت کے ماننے والوں کو عید سعید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔